ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میں آج کی تقریب کے میزبان اس علاقہ کے کونسلر شیخ منیر صاحب، پی ایم ایل این کی ساری ٹیم اور ہمارے سابقہ اور سٹنگ کونسلرز کا، جماعت کے عہدیداران کا، سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے شدید سردی کے باوجود موسم کی شدت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ نے آج اس وارڈ کے مرکزی انتخابی دفتر کے افتتاح کے موقع پہ بڑی تعداد میں یہاں شرکت کی ہے۔ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے۔ بہت کوشش کی گئی ہے کہ یہ الیکشن کسی طریقے سے نہ ہو، بہت کوشش کی گئی ہے کہ مختلف ہیلوں بہانوں سے انتخابات التوا میں جائیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے، ہمارا یہ خیال ہے، ہماری یہ سوچ ہے کہ انتخابات میں 1 گھنٹے کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے اور 8 فروری ہی کو ملک میں الیکشنز کا انعقاد ہونا چاہیے، کیونکہ سینٹ کا الیکشن مارچ میں آ گیا ہے۔ اگر اسمبلیاں نہیں بنے گی تو سینٹ انکمپلیٹ رہے گی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان جو ادھورا معاہدہ کر کے توڑ کے بھاگ گئے تھے اور جسے ہم نے بڑی مشکل سے پایا، تکمیل تک پہنچایا ہے، اس کی مہلت بھی چند ماہ کی ہے، اور ضروری ہے اور لازم ہے کہ ایک منتخب حکومت پاکستان میں آئے 5 سال کے لیے عوامی مینڈیٹ کے ساتھ، تاکہ جو مشکل فیصلے ہیں، جو کم پیچیدہ صورتحال ہے معیشت کی، اس کا حل بھی تلاش کیا جائے اور عالمی اداروں کے ساتھ، مالیاتی اداروں کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے۔ ضروری ہے کہ ایک منتخب حکومت آئے اور وہ لانگ ٹرم پالیسیاں بنائے پاکستان کے لیے۔ 24 کروڑ کا ملک اس طریقے سے چلایا نہیں جا سکتا۔ مانگ کے، قرض لے کے آپ اس ملک کو مزید نہیں چلا سکتے، یہ بات ہر شخص پر واضح ہو جانی چاہیے۔ جہاں پیسے مانگنے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کتنی بار مانگو گے اور کب تک مانگو گے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو بھک منگوں کی قوم کے طور پہ متعارف نہیں کروانا، اور اس کا حل موجود ہے۔ اس کا حل اس وقت ہو گیا تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو ملک کے یہی حالات تھے۔ آپ کو یاد ہوگا 2012 کے اختتام پہ تو آپ نے ووٹ سے، اپنے ووٹ کی طاقت سے آپ نے پیپلز پارٹی کو فارغ کر دیا حکومت سے، اور آپ مسلم لیگ نون کو لے کے آ گئے۔ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اگر دھرنوں کی سازش نہ کی جاتی، نواز شریف صاحب کی منتخب حکومت کے خلاف سازش نہ ہوتی، دھرنے نہ دیے جاتے، تو پاکستان ٹریک پہ چڑھ گیا تھا۔ پھر بھی ایک طرف ہم دھرنوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور دوسری طرف پاکستان کی اکانومی ٹھیک کر رہے تھے۔ ہم پاکستان میں سی پیک لے کر آئے، صدر شی کے ساتھ ملے نواز شریف صاحب چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہم پاکستان کی دل کھول کر مدد کریں گے، 56 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے ہم۔ یہ جو میں نے ایک جملہ بول دیا، یہ ایک دن میں نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک پوری سٹرگل ہے۔ ہم آپ کو موٹر ویز بنا کے دیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے کہا کہ ہمارے انرجی کرائسس ہے، ہماری 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، ہم نے اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے منصوبہ بنایا، چین نے سرمایہ فراہم کیا، ہم نے جناتی رفتار سے کام کیا، اتنی رفتار سے کام کیا کہ چینی، جن کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ ہے، وہ بھی حیران رہ گئے۔ اور چائنا میں شہباز سپیڈ کے نام سے ایک ٹرم بن گئی کہ شہباز سپیڈ ہونی چاہیے۔ یہ فخر کی بات تھی ہمارے لیے، کیونکہ جو پیسے لگا رہا ہے وہ چاہتا ہے اس کا پیسہ ڈوبے نہیں، کسی کام آئے، وہ پیسہ واپس بھی کرنا ہے، کھا تھوڑی جانا تھا۔ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لائے پاکستان میں۔ یہ جو ساہیوال کا کول پلانٹ ہے، یہ قرضہ نہیں ہے، یہ چینی سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری ہے۔
ایسی انویسٹمنٹس لائے کہ آؤ یہاں پہ بجلی بناؤ, حکومت بجلی دے گی, ہمارا یہ انرجی کرائسس ختم کرو. اور الحمدللہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی, زیرو. آپ کے یہ جو ایل این جی, یہ جو سی این جی اسٹیشن ہے, یاد ہے آپ کو رکشوں, لوڈرز کی اور موٹر سائیکلوں کی لائنیں یاد ہیں یا بھول گئے, یا بتائیں؟ وہ لائنیں ختم کی. ایل این جی کا ٹرمینل نیا کراچی میں ایسے جیسے اگتا ہے, قطر سے معاہدے کیے, شپس آئے, ایل این جی آیا پاکستان میں, قطاریں ختم ہو گئی. یہ کام ہو رہا تھا کیونکہ آپ کا مینڈیٹ تھا. ادھر سے سازش ہو رہی تھی, ادھر سے گالیاں دی جا رہی تھی, کردار کشی جاری تھی, جج اور جرنیل مل گئے تھے. تھرڈ فورس لانے کا بڑا شوق تھا جی, تھرڈ فورس آنی چاہیے, تسی لے آؤ تھرڈ فورس. کباڑا کروا دیا پاکستان کا. پھر جھوٹے مقدمے. اب پاناما سازش کے جج ایک دیکھ کر کے بھاگ رہے ہیں. بھاگ رہے ہیں کہ نہیں بھاگ رہے؟ بھائی کیوں بھاگ رہے ہو؟ اگر کچھ کیا نہیں تو کیوں جا رہے ہو؟ یہ قوم کے مجرم ہیں جنہوں نے 2017 میں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا, جنہوں نے یہ ایک فتنہ تیار کیا تبدیلی کے نام پہ. یہ تبدیلی آ رہی ہے, کون سی تبدیلی آئی؟ یا پنجاب میں ایک بزدار لگا دیا وزیر اعلیٰ, جو بیٹھ جائے تو کھڑا نہیں ہو سکتا, کھڑا ہو جائے تو بیٹھ نہیں سکتا, جو اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا تھا, چابی والا بابا, وہ لگا دیا جاؤ پنجاب کو چلاؤ. سب سے بڑا ملک کا صوبہ اس کا کباڑا کر دیا. جو انفراسٹرکچر ہم بنا گئے تھے ٹوٹ پھوٹ کا شکار, لوٹ مار کا نظام. ڈی پی او لگنا ہے تو پیسے, ڈی سی لگانا ہے تو پیسے. پہلی بار ہم نے کئی سال بعد سنا کہ پیسے لے کے لوگ پنجاب میں تعینات ہوتے تھے. میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں یہ سارا کچھ. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. اور قرضہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ادوار کو ملا لیں تو اس سے دگنا. کدھر گیا وہ؟ کیوں نہیں لگا کہیں؟ ہم نے اگر لون لیا تو موٹر ویز بنائی, ملک میں انفراسٹرکچر بنایا. آپ نے کیا بنایا؟ ان سے پوچھیں, آپ نے کوئی کڈنی اور لیور کا ٹرانسپلانٹ کا 9 سال کے پی میں رہے آپ حکمران, کوئی ہسپتال بنایا؟ کوئی برن ہاسپٹل, کوئی برن یونٹ بنایا؟ کوئی چلڈرن کیئر ہاسپٹل بنایا آپ نے؟ کوئی آپ نے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بنایا آپ نے؟ ہم نے تو پنجاب میں جال بچھا دیا صوبائی حکومت نے. آپ نے کیوں نہیں بچھایا 9 سال میں؟ آپ کیا تبدیلی لائے؟ ہیلتھ کارڈ, وہ تو نواز شریف کی اسکیم تھی, آپ نے اس پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا پرنٹ کیا اور انصاف کارڈ نام کر دیا, اور اس کے بعد ہر ایک کو پکڑا دیا, مستحق کو, غیر مستحق کو. وہ تو ان کے لیے تھا جن کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, جو علاج کرا سکتا اس کے لیے نہیں تھا, ایک غریب آدمی کے لیے تھا. پرائیویٹ ہسپتالوں کی چاندی ہو گئی. ایک پرائیویٹ ہسپتال کا مالک 2 ہسپتال اور بنا رہا ہے. مال آپ کا اڑا گئے پرائیویٹ ہسپتالوں والے. یہ نالائکوں نے کیا. پھر ہمیں نئے پاکستان میں کہا کہ ہم مرغیاں, کٹے اور بچے اور انڈے دیں گے, جو ہے وہ لائیں گے اور اسے اکانومی چلائیں گے. یار یہ 2021 میں, 2020 میں, 2023 میں یہ باتیں عجیب باتیں تھی. ہم حیران تھے. لنگر خانے بنائیں گے, یعنی آپ اب قوم کو لنگر خانے پہ لگا دو گے. کوئی کام جی, ہم وزیر اعظم ہاؤس میں, یاد ہے وزیر اعظم ہاؤس میں میں نے تو رہنا نہیں ہے جی, اوتھے ہی بڑھ گیا. اس بعد 2 ملازم رکھوں گا, بجٹ پہلے سے بڑھ گیا. یہ میں نے نہیں کہا, وہ کہتا تھا. گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بنے گی, بن گئی ہے یونیورسٹی. دسو یار بنی ہے کہ نہیں بنی؟ گورنر ہاؤس کی ہے, گورنر ہاؤس ہی ہے. یار جھوٹ, اتنا جھوٹ. 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر. کون سا گھر بھائی جان؟ لوگوں کے تو گھر گرا دیے. جو برسر روزگار تھا اس کی نوکری چلی گئی. یار یہ اس میں اس کا بھی کوئی اتنا قصور نہیں ہے. وہ تو نکارا آدمی ہے, وہ تو جھوٹ بولتا تھا. مجرم وہ ہیں جو اس کو لے کے آئے, جنہوں نے 2017 میں سازش کے ذریعے کروڑوں ووٹ لینے والی پارٹی کے لیڈر کو نکال دیا, یہ کہہ کے تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی, بتایا کیوں نہیں؟ چلو وزیر اعظم صاحب کر. اس طرح ملک نہیں چل سکتا. یہ اس نظام کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اور جب ہم نے کہا کہ ہم تو لوہے کے چنے ہیں, آپ ہمیں چبا نہیں سکتے, انہوں نے کہا چلو جیل. جڑا بولے چلو جیل. جیلوں میں ڈال دیا. ایک آدمی چیف جسٹس تھا, وہ فرعون بنا ہوا تھا,
عدالت میں لوگوں کی بےزتی کرتا تھا. یہ پی کے ایل آئی ہم نے بنایا. لوگ مر جاتے تھے علاج کے بغیر. لیور ٹرانسپلانٹ کا کوئی بندوبست ہی نہیں تھا. انڈیا جاؤ یا چائنا جاؤ یا یورپ جاؤ, کون جائے؟ 2 وقت کی تو روٹی پوری نہیں ہوتی. یہ بیدیاں روڈ پہ بنا دیا, اس کا بیڑا غرق کر دیا. خود بھاگ گیا ہے بھگوڑا, خود بھاگ گیا ہے. ڈیم فنڈ کا فراڈ چلا دیا. اور چندہ کر کے کبھی ڈیم بنے یار دنیا میں؟ بتاؤ بھیا, بھائی بتائیں مجھے. یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ فنڈ اکٹھا کرے؟ یہ تو حکومت کا کام ہے. اب کون پوچھے جناب؟ کوئی بات نہیں, آپ کو اللہ پوچھے گا. آپ تاریخ کے کٹہرے میں مجرم بن کے کھڑے رہیں گے. وہ تمام لوگ جو جرنیل تھے یا جج اور ملک سے سازش کر رہے تھے, وہ تاریخ کے کٹہرے میں مجرم بن کے کھڑے رہیں گے. وہ اللہ کی دی ہوئی سزا سے کیسے بچیں گے؟ 24 کروڑ کے ملک کو داؤ پہ لگا دیا. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. لوگ اپنا بیچ رہے ہیں, روٹی پوری نہیں ہوتی. یہ 16 مہینے یہ حکومت تھی. یہ تو ایک ٹوکرا تھا بوجھ کا جو سر پہ اٹھا لیا تھا. لوگ کہتے ہیں یہ بوجھ کیوں اٹھایا؟ بتاتے ہیں کیوں اٹھایا, بالکل بتائیں گے. جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کا ملک دیوالیہ ہونے لگا ہے اور ڈالر 1000 پہ جائے گا, 500 کی روٹی بکے گی اور چھینا جھپٹی ہو جائے گی, اور ڈنڈے لے کے لوگ کچی آبادیوں سے نکل آئیں گے اور پڑ جائیں گے ہر گاڑی والے اور موٹر سائیکل والے اور دکان والے پہ, اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہو, تو آپ گھر بیٹھے رہیں گے کہ کچھ کریں گے؟ تو آپ نے ہمیں اسمبلی میں ووٹ کے ذریعے بھیجا تھا. ہمارے پاس ووٹوں کی طاقت تھی. پاکستان کا آئین کہتا ہے جس کے پاس ممبر زیادہ ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا. کہتا یا نہیں کہتا؟ بالکل سادہ زبان میں بات کر رہا ہوں, بتائیں. ہم نے ووٹ اکٹھے کیے, بالکل کیے. ان کے 21 MNAs تھے. انہوں نے کہا ہماری جان چھڑاؤ, بدتمیز ہے, بد زبان ہے, اتنی لمبی زبان ہے, بےزتیاں کرتا ہے, ملک چلانا نہیں آتا, خود پسند ہے, ایروگینٹ ہے, تکبر کرتا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. ان کے ہم نے ووٹ استعمال نہیں کیے. جب وہ 21 لوگ نکلے, یہ گر گیا. اس نے رونا شروع کر دیا. جو گرتے ہیں روتے نہیں ہیں, دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں جناب اسمبلی توڑ دی. یاد ہے وہ دن سپریم کورٹ رات کو کھلی, کرائسس ہو گیا, جمہوریت خطرے میں پڑی. انہوں نے کہا یہ آپ اسمبلی کیسے توڑ سکتے ہیں؟ آپ تو لو کانفیڈنس ہو چکے, آپ وزیر اعظم بھی نہیں تھے, آپ نے کیسے توڑ دی؟ کوئی ایک تماشا لگایا یار. جب سے یہ فتنہ آیا تماشے پہ تماشا. کبھی پارلیمنٹ ہاؤس کا گھیراؤ, کبھی پی ٹی وی پہ قبضہ, کبھی وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ, کبھی سپریم کورٹ پہ حملہ, کبھی قبریں کھودتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں. 126 دن کا دھرنا, گالیاں, ماں بہن کی گالیاں, الزامات. ایک نسل تیار کر دیا ہے جسے زہر کے ٹیکے لگائے ہوئے ہیں پاکستان کو, اور کچھ بھی نہیں دیا. ایک بار تو دھوکہ دے کے آ گئے, اب آگے آتا ہی نہیں تھا راستہ. آگے قاعدہ ہی نہیں پڑا ہوا تھا, کرنا کیا ہے, جانا کس طرف ہے. نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر 126 دن کا دھرنا نہ ہوتا, وہ دھرنا ہمیں نہیں گھیرا تھا, جمہوریت کو گھیرا تھا اس نے, تو آج یہ جیل میں نہ ہوتا. اگر نواز شریف کی حکومت کو چلنے دیتے اور ووٹ کے ذریعے فیصلہ ہوتا, تو شاید اب عمران خان وزیر اعظم بن جاتا, جائز اور حلال طریقے سے. وہ ناجائز اور حرام طریقے سے وزیر اعظم بنایا گیا, وہ طریقہ غلط تھا. اسی لیے ہم نے کہا 17 کا پاکستان واپس کرو. ہمیں نہیں چاہیے بھائی نیا پاکستان, ہمیں پرانا پاکستان واپس کرو. ہم لائیں گے اللہ کے فضل سے اس کو ٹریک پہ واپس. ہمیں آتا ہے کام کرنا. کون سا کام نہیں کیا ہم نے؟ کون سا مرا ہوا ادارہ ہے جو آپ نے ہمارے سپرد کیا اور الحمدللہ ہم نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی کامیاب کوشش نہیں کی؟ تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ کے ووٹ کی بے حرمتی کی گئی ہے, بار بار کی گئی ہے. پھر کہتے تھے نواز شریف تو آئے گا نہیں. بھائی جان وہ تو آ گیا. پھر کہتے تھے وہ تو الیکشن نہیں لڑے گا, وہ لڑا الیکشن. پھر کہتے تھے باہر نکلو لوگ تمہیں انڈے ماریں گے, ہم کھڑے ہیں لوگوں میں, تم کدھر ہو, کدھر ہو بھائی؟ اور ساری پارٹی, اب میں کیا کہوں, کدھر چلی گئی ہے. ہم نے بھی مارے کھائیں گے, فزیکل ٹارچر بھی برداشت کیا ہے. ہم نے تو چیخیں نہیں ماری,
سر پہ پاؤں رکھ کے دوڑے نہیں لگائیں، جانے دی ہیں، مار بھی کھائی ہے، مار پڑتی ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، اچھی بات نہیں ہے کسی کو مار پڑے، لیکن کھانی پڑتی ہے۔ لیڈرشپ کیا ہے پھر؟ ہر بندہ لیڈرشپ میں کیوں نہیں آ جاتا؟ یہی لیڈرشپ ہے۔ ابھی ہونے والی ہے تو میں بس آپ ہونے والی ہے تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، اور اذان ہوگی میں بند کر دوں گا اپنی بات۔ 8 فروری کو ہمارا ساتھ دیں، جیسے ہم نے یہ والٹن روڈ گیم چینجر ہے اس علاقے کے لیے، سی پیک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے۔ ہم پاکستان کو ٹریک پہ واپس لائیں گے، روزگار کے مواقع لائیں گے، امن لائیں گے، تحفظ لائیں گے، ترقی لائیں گے، روزگار لائیں گے، انصاف لائیں گے، اور مساوات لے کے آئیں گے پاکستان میں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ 8 فروری کا سورج شیر کی فتح کا سورج ہوگا۔ پاکستان زندہ باد!